اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ محترم ناظرین، عظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ علیہم السلام۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام میں کفار بھی اس ماہ میں جنگ کو جائز نہیں سمجھتے تھے، لیکن امت کے منافقین نے اس ماہ میں ہمارے خون کو جائز سمجھا، ہماری خواتین کو قیدی بنایا، ہمارے بچوں کو اسیر کیا اور ہمارے مال و اسباب کو لوٹ لیا گیا، اور حرمت رسول خدا کا پاس و لحاظ نہیں کیا گیا۔ محترم ناظرین، 10 محرم الحرام کو عاشورہ کہا جاتا ہے کہ جس دن امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ کربلا کے میدان میں بے جرم و خطا شہید کیے گئے۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ جس دن امام عالی مقام کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، آسمان سے خون کی بارش ہو رہی تھی اور پتھروں سے تازے خون ابل رہے تھے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ان ایام میں گریہ و زاری کریں، اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے شب عاشور اپنے خانوادے کے ساتھ اپنے عزیز و اقارب کے ہمراہ پوری رات عبادت میں گزاری، اور اسی بات کو نمونہ عمل بناتے ہوئے امام کے ماننے والوں کو چاہیے، امام کے چاہنے والوں کو چاہیے کہ اس رات کو گریہ و زاری میں گزاریں، عبادت میں گزاریں، مجلس و ماتم کے ساتھ ساتھ نوحہ و ماتم کے ساتھ ساتھ اعمال شب عاشورہ و اعمال روز عاشورہ کو بجا لائیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والا اور رات جاگ کر گزارنے والا اور شب عاشور عبادت خدا میں مصروف رہنے والا قیامت کے دن شہدائے کربلا کے مانند اپنے خون میں آلودہ اٹھایا جائے گا۔ اور امام عالی مقام آگے پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ روز عاشور و شب عاشور زیارت عاشورہ پڑھنے والے شخص کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسے کربلا میں امام کی نصرت میں شخص شہید ہوا ہو۔ محترم ناظرین، شب عاشور و روز عاشور کے کئی اعمال ہیں، لیکن سہولت کے لیے صرف ایک اعمال ذکر کیے جائیں گے۔ شب عاشور گریہ و زاری کے ساتھ ساتھ 4 رکعت نماز ہے جو شب عاشور کی نیت سے انجام دے سکتے ہیں۔ پہلی 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز ہے۔ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرمائیں، اس کے بعد رکوع اور سجدے کو بجا لائیں، 2 رکعت کے بعد تشہد و سلام پڑھنے کے بعد نماز کو تمام کریں، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ 2 رکعت اور نماز پڑھیں، اسی طریقے سے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد اور اس کے بعد 50 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرمائیں، قنوت اور رکوع اور سجود کے بعد تشہد و سلام کے بعد نماز کو تمام کریں۔ اس کے بعد کربلا کی طرف اپنے رخ کر کے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کرتے ہوئے، ان کے عزیز و اقارب کو یاد کرتے ہوئے کربلا کی طرف چہرہ کریں اور زیارت عاشورہ کی تلاوت فرمائیں، اور زیادہ سے زیادہ دشمنان اہل بیت اور قاتلان امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پر لعنت بھیجے، اس طریقے سے لعنت بھیجے کہ اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ علیہم السلام۔ اسی طریقے سے روز عاشورہ کے بھی کئی اعمال ہیں، لیکن ہم یہاں پر سہولت کے لیے صرف ایک اعمال کا ذکر کریں گے۔ روز عاشورہ نماز سورج نکلنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم صحرا میں جائیں، جو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ایک چاہنے والے کو اعمال بتایا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ سورج نکلنے کے بعد امام کے چاہنے والوں کو چاہیے کہ اپنے لباس کے بند کو کھول دیں اور اپنی آستینوں کو کوہنیوں تک غمزدہ شخص کی شکل میں اپنے آستین کو کوہنیوں تک الٹ دیں، اور جنگل میں جا کر، صحرا میں جا کر یا اپنے مکان کی چھت پر جا کر 4 رکعت نماز ادا کریں۔ پہلی 2 رکعت میں
نیت کی جائے گی کہ نماز روز عاشورہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ پہلی رکعت میں ایک بار سورہ الحمد، اس کے بعد ایک بار سورہ قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت فرمائیں گے، اس کے بعد رکوع اور سجود۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت میں پھر ایک بار سورہ الحمد کی تلاوت فرمائیں گے، اس کے بعد سورہ قل اللہ احد کی تلاوت فرمائیں گے، اس کے بعد قنوت، رکوع اور سجدے کے بعد نماز کو تمام کریں۔ اس کے بعد پھر دوبارہ 2 رکعت کی اور نیت کریں گے کہ نماز روز عاشورہ پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ احزاب کی تلاوت فرمائیں گے جو پارہ نمبر 21 میں ہے، اس کے بعد رکوع اور سجدے کو بجا لائیں گے، پھر بلند ہو کر پھر کھڑے ہوں گے دوسری رکعت کے لیے، ایک بار سورہ الحمد اور پھر دوبارہ سورہ الحمد کے بعد سورہ منافقون کی تلاوت فرمائیں گے جو پارہ نمبر 21 میں ذکر ہے، اس کے بعد قنوت، رکوع اور سجدے کو بجا لائیں اور نماز کو تمام کریں۔ اس کے بعد زیارت عاشورہ کے لیے کھڑے ہوں اور اپنے چہرے کو کربلا معلیٰ کی طرف اپنے رخ کریں اور زیارت عاشورہ کی تلاوت فرمائیں، اور امام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام پر اور امام کے اصحاب و انصار پر درود و سلام کے بعد امام کے قاتلوں پر لعنت بھیجیں، اس طریقے سے لعنت بھیجیں کہ اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ علیہم السلام۔ اسی طریقے سے اگر یہ جو سورہ احزاب اور سورہ منافقون کسی شخص کو یاد نہیں ہے تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، یا اگر دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو کوئی بھی چھوٹی سورہ جو اسے یاد ہے اس کی تلاوت فرما سکتا ہے اور وہ نماز کو اپنی انجام دے سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔